فریضہ اقامت دین کو اچھی طرح سمجھنا اور یہ سمجھ کر کہ یہ ہم پر واجب ہے، لازم ہے، فرض عین ہے، اس سے آپ بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میں کسی جگہ امیر ہوں، کوئی اور کسی جگہ ذمہ دار ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرے، کوئی اس ذمہ دار کو پسند نہیں کرے، لیکن کرے نہ کرے آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ اقامت دین تو آپ پر فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوبست یہ کیا ہے کہ ہمیں ایک جماعت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوبست یہ کیا ہے، کرم ہم پہ یہ کیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اجتماعیت موجود نہیں ہے، تو پسند ناپسند کی بنیاد پر میں کام تو نہیں چھوڑ سکتا، میں راز سے جدا تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق میری آخرت سے ہے۔ اللہ کے جواب دینا پڑے گا کہ جب دین پامال تھا، جب دین کے احکامات معطل تھے، جب قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا تھا حکومت نہ ہونے کی وجہ سے، تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ میں فلاں بات پہ ناراض تھا، میں فلاں چیز سے جو ہے وہ ناراض ہو کر گھر بیٹھ گیا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اس اقامت دین کی جد و جہد پہ تم پر لازم اور واجب تھی کیا کام انجام دیا۔ اس لیے یہ تحریک کی برکت ہوتی ہے۔ آدمی کا نقطہ نظر کچھ بھی ہو سکتا ہے، رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کے بھی سارے مواقع اس تحریک نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سید مودودی کو یہ کمال دیا کہ انہوں نے ایک بہترین اجتماعیت، ایک بہترین دستور، ایک بہترین ضابطہ ہمیں دیا ہے، اسی کو لے کر ہم چل رہے ہیں، تو آج تک جو ہے موجود ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں آئیں اور اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھڑے ہیں اور موجود ہیں، اور اس بات کی صلاحیت آج بھی رکھتے ہیں اگر عزم ہمارا ہو اور اس فریضہ اقامت دین کو ہم کما حقہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ انجام دینے میں آ جائیں، امید ہمارے اندر پیدا ہو جائے، مایوسیوں سے ہم نکل جائیں، تو آج بھی یہ صلاحیت کسی تحریک کے پاس ہے کہ وہ انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ انقلاب محض سیٹیں حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، انقلاب تو وزیر اعظم بننے کا نام بھی نہیں ہے، جسے آج کی اصطلاح میں انقلاب کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اسے اقامت دین کہتے ہیں، اسے شہادت حق کہتے ہیں، اسے اظہار دین کہتے ہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو جب یہ اظہار دین یا غلبہ دین یا انقلاب اسلامی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے راستہ ضرور انتخابات کا اختیار کیا ہے کہ اویلیبل آپشن میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے پلیٹ فارم وسیع کرنا چاہتے ہیں، جیت جائیں تو اس پلیٹ فارم کو مزید دعوت کے پلیٹ فارم کو وسعت دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنے جلو میں لے کر چلنے کی ایک صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے موقف کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہتے ہیں، لیکن اسی کے گنبد میں بند نہیں ہونا چاہتے۔ اگر یہی ہمارے راستے کی زنجیریں بن جائیں، اسی کی بنیاد پر تحریک کو ہم ناپنے اور تولنے لگ جائیں، تو ہم پی ٹی آئی نہیں ہیں، ہم نون لیگ نہیں ہیں، ہم بی جے پی نہیں ہیں، ہم جو ہے کانگریس نہیں ہیں، ہم مسلم لیگ نہیں ہیں، ہم کوئی اور جماعت نہیں ہیں، ہم اسلامی تحریک ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں انتخابات میں کامیابی نہ ملے، لیکن ہم معاشرے میں ایک انقلابی لہر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کا کوئی راستہ متعین ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دیوار نہیں ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوگا تو۔ اس ملک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 10 سال الیکشن نہیں ہوئے، تو کیا جماعت اسلامی کی اقامت دین کی جدوجہد ختم ہو گئی تھی؟ ہم تو اس زمانے میں سب سے زیادہ آگے بڑھے تھے، سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ اس لیے انتخاب کو انتخاب سمجھنا ہے، اس کی جتنی ضروری چیزیں ہیں، لوازمات ہیں، اس کو اختیار بھی کرنا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ محض حکومت کی تبدیلی نظام کی تبدیلی نہیں ہے۔ اقامت دین در حقیقت نظام کی تبدیلی کا نام ہے۔